کہ کثرت مخلوقات وحدت خالق کو بتاتی ہیں۔ انسان کے اندر غور و فکر کی دعوت قرآن نے خود دی ہے۔ یہ ایسا مذہب نہیں ہے جو کہتا ہے کہ اندھے بہروں کی طرح اس کو مانو، اور بس جو کہہ دیا جائے اس کو مان لو۔ اس کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، عقل۔ قرآن نے بار بار عقل کیا سوچتے نہیں ہیں، کیا تدبر نہیں کرتے، کیا تفکر نہیں کرتے، جی اللہ نے اس کی دعوت دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن صرف 3 گروہ ہوں گے۔ 2 گروہ تو کامیاب لوگ گروہ ہوں گے اور 1 گروہ ناکام گروہ ہوگا۔ تو ایک تو وہ ہوں گے جو بہت ہی خیر کی طرف، اچھائی کی طرف سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا۔ تیسرے وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے جو منظر بتایا ہے، ایک منظر تو وہ ہے جو قیامت کے دن ان کو دیکھنا ہوگا، لیکن ایک منظر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم اس میں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیں تو کائنات جو ہے وہ اس کا وجود اور اس کا نفع بخش ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، وہ جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا تھا لیکن تمہیں تو اس کی تصدیق کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، تم نے اس کو تصدیق نہیں کرنا تھا، نہیں کیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جس کا ملاپ ہوتا ہے عورت کے بیضے سے، اور اس کے ذریعے سے ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو کس نے یہ پیدا کیا؟ مادہ تو تمہارے جسم سے نکلا، لیکن اس کی تخلیق، اس سے تخلیق کس نے دی؟ انتم تخلقون، تمہیں خیال ہے کہ تم نے خود پیدا کر دیا اس کو، یہ ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ اور دیکھو وہی مادہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کو زندگی ملتی ہے، وہی انسان ایک موت سے بھی جا لگتا ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے موت کا ایک راستہ، منزل کا طے کر دیا ہے، اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم کو ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو لے آئیں، اور وہ لوگ جو ہمارا کام کریں جو تم نہیں کر رہے ہو۔ اور دیکھو تمہارے ذہن میں، کم سے کم تمہارے علم میں اتنا تو آ گیا کہ تمہاری پہلی پیدائش کیسے ہوئی، اسے تمہیں یاد دہانی کیوں نہیں ملتی ہے؟ پھر یہ بتاؤ کہ تم کھیتی کرتے ہو، زمین ہموار کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو، لیکن پانی کہاں سے آتا ہے؟ پھر وہ سب چیزیں مل کے ایک پیداوار کیسے دیتی ہیں؟ کیا تم نے یہ سب زراعت کا نظام بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ اور اگر ہم تمہاری پیداوار کو بھوسا بنا دیں، سوکھا ہوا اڑا دیں، سکھا کے اڑا دیں، تو تم صرف دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، اور تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ تم بس ہتھیلیاں ملتے رہو یا افسوس کرتے رہو۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہے، ہم پھنس گئے ہیں تمہارے، یعنی ہم یہ سب کام کر کے کوئی ہم معتوب ہو گئے ہیں، بلکہ ایسے نہیں، بلکہ ہم کو تو محروم ہی کر دیا گیا، ہم کو تو مسئلے سے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔
تم یہ بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو، اگر یہ بارش برسانے والے پانی سے یہ پانی نہ ملتا تمہیں تو کیا تم پانی گراتے آسمان سے؟ اور اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں، نمکین بنا دیں، تو پھر کیا تم کیا کر لو گے؟ تو پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے ہو؟ یہ دیکھو، یہ جو آگ ہے جس کو تم جلاتے ہو، جسے روشنی کرتے ہو، یہ ایک درخت ہوتا ہے جو ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگ کے لیے لکڑی مل جاتی ہے تمہیں۔ تو کیا یہ درخت کس نے بنایا؟ تم نے یا ہم نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ دیکھو، یہ ساری چیزیں ہم نے یاد دہانی کے لیے تم کو بتائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے ایک معینہ مدت کے لیے تمہارے سہولت کے لیے، ضرورت کے لیے رکھی ہیں، اور اس سے تمہیں جب راستے میں چلتے ہو ٹھنڈک لگتی ہے تو اس ٹھنڈک میں ہاتھ تاپنے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ تمہارے کام آتی ہے۔ تو اس سب کے باوجود اگر تم اس کو نہ مانو تو اے نبی، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہا کریے۔ یہ اس میں قرآن مجید میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دعوت دیتی ہیں اس بات پہ کہ وہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر جو ہے بنیادی طور پر آج کی زندگی میں ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز بغیر غور و فکر کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی آج انسان نے جی ترقی کی ہے، مخلوقات پہ تو بے پناہ محنت کی ہے، سائنس کی چیزیں یعنی کھربوں قسم کی مخلوقات ہوں گی، بڑی اس میں ریسرچ ہے، بڑی اس کی معلومات ہیں، اور اس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے بلکہ قابو میں کر لیا ہے اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس مخلوقات میں غور کرنے کا ایک ہی بس انہوں نے کام سیکھا ہے کہ ان مخلوقات سے فائدہ کیسے اٹھائیں اور مخلوقات کو استعمال میں کیسے لائیں، اور اس کے لیے دوسرا کام انہوں نے جو اس سے آگے کا سیکھا ہے وہ یہ کہ بھائی اگر مخلوقات کا نام معدنیات ہے، منرلز ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو یہ بڑی وہ آ گئی ہیں، پریشیس میٹلز ہو گئی ہیں، تو اب انسان کا کام نہ صرف یہ رہ گیا کہ ان چیزوں کو دریافت کر لے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو اپنے چھین جھپٹ کے، چھین کے، مار کے، قبضہ کر کے، لڑائیاں کر کے کیسے قبضے میں کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے، جو سب سے بڑا جرم کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان مخلوقات کا استعمال سے تو وہ مانتا ہے کہ بہت مفید چیزیں ہیں اور اس کو چاہتا بھی ہے کہ اس کو مل جائیں، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اور مان بھی لے تو اس کا تھوڑا بہت کہہ لیجئے کہ وقتی طور پر ایک آدھ کوئی عبادت کر کے، کوئی چڑھاوا دے کے، کچھ نذرانہ دے کے، بس ایسی بخشش کرا کے کام ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو قرآن مجید جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مخلوق میں غور کرے تو خالق اس کو مل جائے گا۔ یعنی آپ مثلا فرض کیجئے کہ صرف اس بات پہ آپ غور کریں کہ اگر میں توحید کو ثابت کرنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، تو میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں مخلوقات کی تعداد کو دیکھوں اور کس کس طریقے سے کون سی چیز وجود میں آتی ہے، کیسے مخلوقات پانی میں پنپتی ہیں، کون سی ہوا میں، کون سی زمین کے اندر، اور کس طریقے سے ساری دنیا کے وسائل ان کو میسر آ جاتے ہیں، تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو جملہ یہ بنے گا کہ کثرت مخلوقات وحدت خالق کو بتاتی ہیں۔ کہ جب آپ نے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ساری چیزیں بنی، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا خالق ہے جو اس نے اس جیسا مقابلے میں کوئی چیز بنائی ہو، جیسے خدا نے انسان بنایا تو کوئی اور خدا ہو، جس نے اور کوئی طرح کا خدا بنایا ہو، کوئی انسان بنایا ہو، ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کو مطلب یہ ہے کہ جس کے قوانین جو ہیں انسان کے لیے جس طرح سے ہونے چاہیے وہ اس سے بالا تر ہے، تو گویا مخلوق کا ہونا خود ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق ایک ہی ہوگا۔ دوسری بات کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ساری زندگی انسان کو سب کو میسر ہے، لیکن اس زندگی کی بھی ایک انتہا ہے،
یعنی وہی انسان جو پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بڑھتا ہے، پنپتا ہے، جوانی پہ پہنچتا ہے اور آگے کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر خالق کو بھی موت آتی ہو تو کون فیصلہ کرے گا کس کو کب مرنا ہے کب نہیں مرنا ہے؟ اور کون سا خالق ہوگا جو زندہ ہو گیا اور پہلا والا خالق مر گیا؟ یعنی خدا تو مرتے رہتے ہیں بعض سے لوگوں کے، لیکن اگر خالق، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس خدا پہ توکل کرو جو مرتا نہیں۔ جی اسی طریقے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں، ان کا سوال کا نشان یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، جاننا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے ذہن میں غور و فکر کی ایک لہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب یہ بات ہو جائے گی، اور انسان میں غور و فکر کی دو شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے سے کوئی نتیجہ طے نہیں کر لیں۔ مثلا کسی شخص کے بارے میں آپ طے کر لیں کہ یہ آدمی بیوقوف ہے اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کتنی عقل مندی کی بات کرے آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، یا کوئی چیز مجھے نفع نہیں پہنچائے گی تو آپ اس سے وہ نہیں ہوں گے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا ذہن خالی ہو اور اس چیز کو آپ اس وقت مانیں جب وہ چیز، جو نظریہ جو آپ کے سامنے آئے اس کو سننے کے بعد آپ اس پہ رائے قائم کریں، تب وہ جو غور و فکر ہوگا وہ کام کرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب غور و فکر آپ کریں تو غور و فکر خالی اس لیے ہے کہ فلسفیانہ باتیں کر لی جائیں، فلسفے پہ کتاب لکھ دی جائے، بڑے اچھے اچھے لیکچر دے دیے جائیں، دوسروں کو بتایا جائے کہ فلسفہ یہ ہوتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اس کو ماننے کے بعد اپنائیں بھی، اور اس کی پہ غور و فکر سے جب خدا ثابت ہو جائے تو خدا کیا کہتا ہے پھر یہ معلوم کریں، خدا کیا چاہتا ہے یہ معلوم کریں۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو آج کے دور میں آپ دیکھیں ہمیشہ سے فلسفیوں کی جو سب سے بڑی پہنچ تھی وہ یہی تھا کہ خدا تک اگر پہنچ بھی گئے تو خدا اس کے آگے کچھ نہیں پہنچ سکے۔ مان لیا کہ ہاں خدا ہوتا ہے، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تب بھی نہیں ہے۔ اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں غور و فکر کی، اس کے لیے جو سب سے مفید چیز ہوتی ہے وہ ہے کلام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کلام، جو یہ بتاتا ہے کہ جب تم نے یہ غور و فکر کو تم نے یہاں تک پہنچ گئے تب ہم تمہیں بتائیں کہ منزل تک کہاں جانے کا راستہ ہے، اس غور و فکر کا انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ یہ خالی مطلب یہ کہ جسے آپ کہیں کہ دماغی ورزش کا نام نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دو چار گفتگو کر لی، مطلب یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی مجلسیں ہیں، 2-3 گھنٹے کی مجلس ہے، چلو ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ موضوعات ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، سیاست پہ، ہر چیز پہ ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پر جب مجلس ختم، بات ختم۔ اسلام جو بات چاہتا ہے، قرآن مجید جو بات چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ غور و فکر انتہائی سنجیدہ کام ہے، اور اس کو نتیجے تک لے جانے کا کام آپ کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ رہنمائی لیں گے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ تو اب اس میں دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اس پہ غور نہیں کر پاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کہی ہے کہ جو انسان کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پروسیس ہے۔ پہلے زمانے میں تو کوئی آپ کے پاس نہ لیبارٹری ٹیسٹ تھا، نہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ایکس رے تھے جس سے پتہ چل جائے کہ بچپن میں بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے۔ اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں اور ایک ایک تفصیل معلوم ہو گئی۔ ایک لفظ قرآن مجید نے جو ایسا نہیں کہا ہے جس کو سائنس یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں اس کے خلاف بات ہے، لیکن وہی سائنسداں جو انسان کی تخلیق کے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، نہ مرد کا کارنامہ ہے نہ عورت کا کارنامہ ہے۔ اگر مرد کے نظام میں خرابی ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، عورت کے نظام میں خرابی ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد ایک انسان مجبور ہوتا ہے یہ ماننے پر کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے طور پر خود سے نہیں کر رہی ہیں، یہ مادہ خود فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کیا بنے گا اور کس طرح کا بنے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ جو غیب کی باتیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ہے رحم مادر میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہمارے کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، ہم سب معلوم ہو جاتا ہے۔
سائنس بتا دیتی ہے کہ صاحب یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، جینیٹک بیماری ہے کہ نہیں ہے، بتا دیتا ہے۔ تو یہ کب معلوم ہوتا ہے آپ؟ جب وہ اس کے اندر مطلب یہ کہ مشین کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اس وقت بھی اس کو علم تھا کہ کون سی چیز کیسے پیدا ہوگی؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ سائنس سے معلوم کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم کریں گے کون سا آدمی ہے جو اللہ کے یہاں نیک بخت ہوگا اور دوسرا بدبخت ہوگا؟ شقیٌ ام سعید، حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں جب 4 مہینے کا بچے کی ہو جاتی ہے عمر، تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو لکھ دیتا ہے کہ بس اس کا رزق کتنا ہوگا، جی اس کی مطلب مدت کتنی ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ لکھتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں سعید مانا جائے گا یا بدبخت مانا جائے گا۔ تو یہ کہاں سے آپ کون سی سائنس آپ کو بتا سکتی؟ تو یہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے جسم سے مادہ نکلتا ہے تو وہ تو ذریعہ ہے ایک چیز کا، لیکن اس ذریعے کو ہم نتیجے تک پہنچانے والے ہم ہوتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو، یعنی میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم تو دینی علم پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے اور خدا کی باتیں صحیح ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سائنس کے پڑھنے والے کو خدا کی معرفت زیادہ ہو، خدا پر اس کو یقین زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہی وہ ہیں جو خدا کو کے بغیر سارا کام چل رہا ہے۔ ایک کوئی آدمی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کچھ ہے، وہ بھی وہی سائنس پہ عمل کرے گا جو مسلمان عمل کرے گا، اور دونوں کے ہاں بس وہ یہی ہوگا کہ بھائی کاز اینڈ ایفیکٹ، مطلب جیسے ہوتا ہے کہ پروسیس ہے، سبب ہے، سبب سے یہ ہو گیا، فلاں چیز ہوتی گئی، بس ختم بات۔ اور اگر بہت کسی کو زیادہ شوق ہوا تو انہوں کے ساتھ مدر نیچر نے ایسا کر دیا، یا وہ قانون قدرت ایسا کر دیتا ہے، اس میں بھی وہ بیچارہ تقریباً یعنی ایسا اندھا بہرا قانون ہوتا ہے کہ کبھی کہیں زیادتی کا دیتا ہے، کہیں کمی کا دیتا ہے، کوئی انصافی نظر نہیں آتا۔ تو تم اس بات کو پیدا کرتے ہو یا تمہارے اس پیدائش کے نظام کو ہم نے بنایا ہے؟ یعنی آپ غور کیجئے کہ آج کے دور میں انسان نے جو سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، لیکن جو اپنے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں، جی، اور یہ طے کر لیا کہ میں اس جسم کو جیسے چاہوں استعمال کروں، کہ می اینڈ مائی باڈی، جی می، اور مطلب یہ کہ میں میرا جسم، ٹھیک۔ اب آپ نے غور کیجئے کہ دنیاوی منطق کے لحاظ سے اگر آپ نے ایک درخت لگایا ہے، درخت، اور اس میں کلی آئی ہے، اور کلی کے بعد تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اس میں پھل شروع ہوا ہے، مثلاً بس کیجیے کہ امرود ہے یا آم ہے، تو ایک چھوٹا سا آیا ہے، تو آپ اس کو کب کھانا پسند کریں گے؟ جب وہ پک جائے گا، جی۔ اسی کو آپ ذرا سے زندگی پہ لگا لیں کہ اگر فرض کیجیے ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب 10 سال کی لڑکی سے بھی زنا کیا جا سکتا ہے، جو ایپسٹین میں ہو رہا تھا وہ یہی تھا نا، کہ بھائی جتنی جلدی کی عمر مل جائے اتنا ہی اچھا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کلی کو بھی مطلب یہ مسل دیا جائے۔ تو دنیاوی لحاظ سے آپ کا اصول یہ کہتا ہے کہ بھائی پھل کو پکنے دو پھر استعمال کرو، لیکن آپ نے اس قاعدے کو ہی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ زنا کریں، وہ عورت کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی پابند ہو جائے، اس کو آپ نے آزادی نہیں دی، جبکہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ بھائی کہاں سے کس کا رشتہ بنے گا اور کن بنیادوں پہ بنے گا۔ تو گویا ہم نے سائنس کو بھی کھلواڑ بنا دیا ہے، یعنی وہ سائنس جو ہو سکتا ہے بہت سیریسنیس اس میں ہوتی ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے آج سائنس جو ہے وہ سوائے تباہی کے، سوائے مطلب یہ کہ انسانی فطرت کو بگاڑنے کے، سوائے خدا کے مرضی کے خلاف بغاوت کرنے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ کہی کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ پیدائش کا عمل ہوتا ہے تو کون کرتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہی تخلیق کے اندر موت بھی رکھی ہوئی ہے، یعنی کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ زندگی بھی دے اور موت بھی دے۔ پانی ہے، اگر جس وقت کھیتی ابھی اگنے والا ہے پودا، اس وقت وہ پانی گرے تو بہترین موقع ہوگا اس کے لیے، لیکن کھیتی تیار ہو اس وقت تو پانی گرے وہ اس کو تباہ کر دے گی، اس کو مطلب یہ ہے کہ برباد کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیز کی ہے
اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہم کو ہرا دو گے، جبکہ ہمارے پاس اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم اگر ہمارے کام کے نہ بنو تو ہم تمہارے خدمت میں بھی نہیں لگیں گے. ہم تمہاری جگہ کوئی ایسے لوگوں کو لے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو کیسے ہوں گے، جو اذلۃ المؤمنین وعزۃ الکفار، مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور دوسروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. اللہ یحبون، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے دوسری بات پھر اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، انسان کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک تخلیق سے گزرا ہے، کوئی انسان نہیں انکار کر سکتا. یعنی بہت سے بہت جو ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے تو یاد نہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں کب تھا، مجھے تو کوئی احساس نہیں تھا. لیکن جو انسان ذرا سا بھی منظر کو دیکھتا ہو کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، کیسے پیدا ہو رہا ہے، اس کو یہ ماننا پڑے کہ میں بھی اسی مرحلے سے گزرا تھا. اور تو انسان کی جو تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو ہم نے پہلی تخلیق دی، اب ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی تمہیں تخلیق دے دیں گے. تم کہتے صاحب پہلی بات تو ہو گئی لیکن دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو جو خالق ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا اس سے زیادہ آسان ہے جتنا پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فلولا تذکرون، تمہارے اندر یا دہانی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تم پیداوار لیتے ہو، کیا تم نے زراعت کی تھی؟ ہاں کی تھی زراعت، لیکن زراعت سے پیداوار کس نے پیدا کی؟ کس نے تمہارے اندر، یعنی آپ کوئی ایسا مجھے کسان بتا دیجئے جو کہے بھائی کوئی بھی بیج ڈال دو نکلے گا اس سے انار، کسی چیز میں ڈال دو لیکن اس سے سبزی فلاں، بس ہر قسم کی سبزی ایک ہی بیج سے نکل آئے گی. آپ پابند ہیں اس بات کے کہ جس چیز کا بیج ہے اسی کو ڈالیں، اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ جو اس کے مراحل ہیں، جو اس کے طریقے ہیں ان کو اختیار کریں. یہ کون طے کرتا ہے؟ اب یہ اس میں یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان باتوں پہ غور کرتا ہے تو مشکل یہ ہے کہ انسان کی نظر اتنی محدود ہے اور اتنی مادی ہے کہ وہ اس کے فائدے تو غور کرتا ہے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں میں اور کہاں تک جا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں غور کرتا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی ضرورت کے لیے کروڑوں چیزیں پیدا کر دی ہیں اور پیدا کیے چلا جا رہا ہے. یعنی ہمارا خیال یہ ہے کہ اب زراعت کے کام ختم ہو جائے گا، اتنے کروڑوں اربوں لوگوں کو کھانا ہی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مِنْكُمْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس ہنسی کے خزانے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نکال دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جب آسمان زمین بنائے تھے تو اس میں 4 دن لیے تھے زمین کے اندر تمہارے لیے رزق کی خزانے بھرنے کے لیے، اور ہم نے وہ اس لیے بنایا تھا کہ جو لوگ انصاف کے ساتھ تقسیم کریں تو کسی کو محرومی سے نہیں گزرنا پڑے گا. پانی کا اگر ایک تالاب ہو اور ایک آدمی قبضہ کر لے اس پر اور باقی کو گھوٹ کا پانی دے تو ظاہر تو محروم رہے گا، لیکن سب کو پانی ملے تو تالاب کافی ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تم کرتے تھے، انتم تحصرون، ہم نے اطلاعات دی تھی تم لو نشاء، اگر ہم اس کو ایک بھوسا بنا دیں، اجڑی ہوئی جگہ بنا دیں اور کھیتی جو ہے وہ کھیت جو کہتے ہیں نا کہ جڑ گئی، تو تم کیا کر لو گے؟ تم کس چیز سے پھر مزہ لو گے؟ کہاں تمہارے لیے وہ چیز آئے گی جو مزہ کرو گے؟ آپ غور کیجئے، مطلب یہ کہ اس کو تو یعنی ہندوستان میں اس بات کو محسوس زیادہ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں خلیج میں اور جو جنگ ہو رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ساری کائنات ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہے کہ ایک جگہ چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں. جی پھر آپ غور کیجئے کہ اگر ہندوستان میں دنیا کی جس طریقے کی بدترین حکمرانی سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہاں پر زراعتی نظام نہ ہوتا تو آدھے لوگ تو ویسے ہی بھوکے مر جاتے. یعنی یہاں زراعت اگر نہ ہوتی، یعنی میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں سے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، وہاں پر تو بہت سی سہولتیں ہیں جو مشینی زندگی سے، تجارتی زندگی سے، صنعتی زندگی سے مل رہی. یہاں تو جو اللہ کی ایک مخلوق ہے جو زراعت ہے، وہ انسانوں کو جب پیداوار ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہر آدمی کچھ کھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرتا کون ہے؟ تم یا ہم. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بڑے 2 جملے کہیں، بڑے یعنی افسوس کے ساتھ کہیں کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ تو الٹا تاوان دینا پڑے گا ہمیں. جی یعنی غریم کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو مطلب یہ کہ جس پہ آپ کوئی جرمانہ ٹھونک دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم نے تمہیں اتنا دیا اور ہم کو تو تم پوچھتے ہی نہیں ہو. ایسا مطلب ہے ہم نے کوئی تمہارے ساتھ
مطلب زیادتی کی یا تمہیں مطلب یہ کہ تمہیں برا لگ گیا اس سے، بل نحن محرومون، بات یہ ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں عجیب معاملہ ہے کہ جو میری چیزیں ہیں وہ تو تم دوسرے کو دے دیتے ہو، اور جو دوسرا ہے جس نے کچھ نہیں دیا وہ مجھے کچھ نہیں دیتا، یعنی دوسرا شریک جو ہے اس سے مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، لیکن میری سب چیزیں اس کو چلی جاتی ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تم دیکھتے ہو جو پانی آتا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پانی کے مختلف درجے بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو آسمان سے اتاری گئی، اس کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیجیے سائنس کتنے لاکھوں نئے سیارچے اور پلینٹ اور فلاں فلاں دریافت کر رہی ہے، ان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کیا پانی وہاں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہاں پر جہاں پانی میسر ہے اس زمین کو انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور ایک قطرہ اگر کہیں مارس میں یا کہیں مل جائے گا تو سوچتے ہیں بھائی وہاں جا کے رہ لیں گے، ابھی پانی وہاں کتنا ملے گا آپ کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے زمین میں پانی اتارا، پھر ہم نے زمین میں اس کو ذخیرہ کر دیا، پھر اس کے بعد بادلوں کے ذریعے سے اس پانی کو ہر دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچا دیا ہم نے، اور پھر یہ کہا کہ ہر چیز جو ہے اپنے زندگی کے لیے پانی کی محتاج ہے، جی ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں وہ محتاج ہے، اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمت بنا دیا، اور کہا کہ قرآن میں کہا کہ تم دیکھو اللہ کی رحمت، بارش ہوتی ہے تو رحمت ہے اللہ کی، انظروا الی رحمت اللہ۔ تو اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پانی کا دو کام تو ہم ضرور کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اس پانی کی ناقدری کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر آپ پانی ہیں وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی اسراف نہیں کریں، بہتے ہوئے پانی میں اگر آپ ہو رہے ہیں تو اس کو مطلب ضائع نہیں کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نل کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے، مطلب یہ پانی گر رہا ہے تو گر رہا ہے، اور آپ سوچیے جب پانی نکل جاتا ہے ہاتھ میں نہیں رہتا تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی جو تم نے اتارا جس کو تم پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے، اور کس نے یہ بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پانی برساؤ اور فلاں زمین کو زندہ کرو۔ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیتے تو تم کیا کر لیتے؟ اب ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک نشانہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ پانی جس طرح میٹھا کیا جاتا ہے اس پلانٹ کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، اور یہ ان کو نہیں معلوم کہ جب وہ دوسروں کو پیاسے کریں گے تو خود بھی پیاسے مریں گے۔ یہ کائنات کا ایک نظام ہے جو آپ کو نہیں معلوم، سائنس نہیں بتا سکتی اس کو، جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور تم اگر دوسروں کی زندگی مشکل کرو گے تمہاری زندگی مشکل ہوگی، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو نشاء ہے افرأیتم النار التی تورون، جس کو تم آگ بناتے ہو اور آگ کے ذریعے سے تم تاپتے ہو، کھانا پکاتے ہو، گرمی حاصل کرتے ہو، اس کو کہاں سے تم لیتے ہو؟ پرانے زمانے میں ٹھیک ہے درخت ہوتا تھا، اب تو درخت کی جگہ گیس آ گئی ہے، اب تو اس کی جگہ الیکٹریسٹی آ گئی ہے، لیکن جب یہ الیکٹریسٹی بھی چلی جائے اور آج کل جیسے ہو رہا ہے گیس نکل جائے تو واپس پھر درختوں پہ چلے جائیے، پھر لکڑی پہ چلے جائیے، جی مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پھر وہیں لوٹ کر اسی جگہ پہ ساری ترقی کے بعد پلٹ کے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے، اب آپ دیکھیے کہ آگ کا بنیادی طور پر مقصد کیا تھا؟ دو مقصد تھے اس کے، کہ آپ کے اس کے ذریعے سے گرمی حاصل کریں سردی زمانے میں، اور دوسرا اس کے ذریعے سے کھانا پکائیں۔ اب آگ کا مطلب یہ ہے کہ بم کے ذریعے سے وہ آگ برسائی جائے جس سے لاکھوں مر جائیں، ایک آدمی کو مارنا اس کے ساتھ 100 سینکڑوں مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یعنی انسان کیڑے مکوڑوں سے بھی گزرا ہو گیا ہے، جانوروں سے گزرا ہو گیا ہے کہ جانور زخمی ہو گیا تو اس کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی آ جائے گا، انسان مرتا ہے تو مرتا چلا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس کو اتنی اشرف ترین بنایا ہے، معزز ترین ہم نے بنایا ہے، بہترین چیزوں سے اس کو نوازا ہے، جو اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کی بے حرمتی اللہ کو بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انسان اس ناشکری سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ جعلنا تذکرۃً، یہ تمہارے لیے اس میں بڑی یاد دہانی ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہاتھ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں کوئی چیز ان کو گرمی دینے والی نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک لکڑی مل جاتی ہے، اس سے وہ جلا کے کر لیتے ہیں۔
تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اے نبی عقل کی باتیں تو سب ہم نے بتا دیں، لیکن انسان جو ہے وہ والی بات ہے جو کہ غالب نے کہا تھا کہ بھائی طبیعت ادھر نہیں آتی، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ طبیعت آتی ہے کہ نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ مرحلے ہماری زندگی کے ہیں، یہ صرف مرحلے نہیں ہیں، یہ زندگی کے کامیابی اور ناکامی کے درجے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہم مطلب یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس میں، تو کبھی صبر کے ساتھ یہ گزرنا ہے، کبھی شکر کے ذریعے سے گزرنا ہے۔ جب نہیں ہے تو صبر کرنا ہے، اور جب ملا ہوا ہے تو شکر کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سے اگر ہم غافل ہو گئے تو زندگی کے سائیکل تو چلتے رہیں گے، یعنی کبھی اتار کبھی چڑھاؤ ہوگا، لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ سمیٹ کر جو چیز اعمال نامے کی ہے وہ وہاں پر ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ اس وقت نہ موسم ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن عمل ہوگا۔ تو اگر انسان ان ساری چیزوں کو صرف اسی میں الجھا رہے، آج جو مطلب یہ کہ میں یہ آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، میں اصل میں دو وجہ سے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کے اندر غور و فکر کی دعوت قرآن نے خود دی۔ یہ ایسا مذہب نہیں ہے جو کہتا ہے کہ اندھے بہروں کی طرح اس کو مانو، اور بس جو کہہ دیا جائے اس کو مان لو۔ اس کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، عقل۔ قرآن نے بار بار عقل کیا سوچتے نہیں ہیں، کیا تدبر نہیں کرتے، کیا تفکر نہیں کرتے، جی اللہ نے اس کی دعوت دی۔ لیکن دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری انسان کی یہ ساری تگ و دو جو ہے، یہ اگر صرف دنیا تک ہے کہ بس دنیا مزے کی گزار لی اور دنیا میں ہم نے اپنا بس عیش کر لیے، اور اس کے بعد باقی کا معاملہ جو ہے وہ بیکار ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی کہ اس خدا نے جس نے اس کائنات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک مچھر کے پر کے برابر اس کے لیے نہیں ہے، اگر ہم اس کی خاطر انسانی زندگی کو تباہ کر دیں، تہذیبوں کو ختم کر دیں، شہروں کو اجاڑ دیں، اور وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ آسمانوں سے اور زمین آسمانوں سے وسیع ہے، اس کی ہمیں قدر نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر محروم کوئی نہیں ہوگا۔ جی اسی میں جو بہت اہم چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کہیں، کافروں کو اللہ نے مخاطب کیا ان چیزوں سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم ان سے کتنے مختلف ہیں، یعنی یہ تذکیر تو ہمارے لیے اب ہو گئی۔ کیوں؟ میں صرف ایک بات اس پہ آپ سے رکھوں گا کہ ہماری زندگی کا بیشتر وقت نان ایشوز میں الجھتا ہے، یعنی وہ ایشو جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ہم اس میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، جبکہ جو اصل کام کی چیز ہے جس سے واقعی ہمیں فائدہ ہونا دنیا اور آخرت کا، وہ ہمارے لیے توجہ کی چیز نہیں ہے۔ تو یہی کافر کا کام ہے، کافر بھی اسی میں دنیا کی ہر چیز میں وہ مست ہے وہ، لیکن آخرت کا نام آتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ آخرت کو مان لے تو پھر لازماً اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور پھر اللہ کے حکام کو ماننا پڑے گا، اور لازماً اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا، ان چیزوں سے بھاگتا ہے وہ۔ تو ہمیں بھی مطلب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اور اللہ کے ہم پابند ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی بالکل مختلف ہونا چاہیے نہ ماننے والے سے، اور اس کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ ہمارا غور و فکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی جو عظمت ہے اور جو اس کی برکات ہیں وہ ہم اس کو مطلب کرنے والے ہوں۔ تو حقیقت یہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے لیے بھی خود خیر کی بات ہوگی۔ اور آج کے دور میں انسانیت جس طریقے سے تڑپ رہی ہے، جس طریقے سے بدترین لوگوں کی حکمرانی سے گزر رہی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ہدایت کا راستہ اور بچنے کا راستہ ملے گا۔ ورنہ یہ کہ دنیا تو مطلب یہ کہ آج کل تو ہم نے ملکوں میں تقسیم کر رکھی ہے، قوموں میں تقسیم کر رکھی ہے، طبقات میں تقسیم کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے الجھنوں میں تقسیم کر رکھی ہے۔ لیکن یہ امت اصلاً اللہ تعالیٰ کی ایک امت ہونی چاہیے، یہ انسانیت ایک رب انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، ایک خدائے انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ کوشش ہماری جو ہے قرآن مجید چاہتا ہے کہ یہ کوشش ہم کریں، اور اسی کے لیے آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر کوئی کتاب اس سے زیادہ بامقصد کتاب نہیں ہو سکتی جس کے پاس ایک لفظ جو ہے لا یعنی کے لیے نہیں، ایک لفظ جو ہے وہ مطلب یہ ضائع کرنے کا نہیں، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، چاہے وہ 1 منٹ کی ملی ہو چاہے 100 سال کی ہو۔ اور اس زندگی کی قیمت یہ ہے کہ اگر اس 1 منٹ کو آپ استعمال کر لیں تو اس کی کامیابی کا مطلب ہے ابدی زندگی۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مخاطب اس لیے کرتا ہے کہ بھائی آپ نے ہم نے تو عہد کیا ہے، ہم مانتے ہیں تو ہمیں تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اصل میں بات یہ ہے کہ
زندگی کے مختلف دور سے گزر چکا ہوں. اب میں اس مرحلے میں ہوں جہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بہت سی چیزیں جوانی میں آدمی کو سوچتی نہیں ہیں, جوش ہوتا ہے, مختلف قسم کی چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. جی اب ہم اس سے گزر چکے ہیں, اب ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے, اب ڈھال کی طرف ہم ہیں جس کے بعد آگے چل کے بس جانا ہی ہے دنیا سے. اس موقع پر جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ اگر ہم نے اچھی عمر استعمال کی تو بہت اچھا ہوا, اور نہیں کی تو ضائع کی, اور اب آگے اگر کچھ ہے تو اس کو بچا لیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ اس زندگی کے اندر اگر یہاں پر ہمیں رہنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اگر بندے بن کر رہیں گے تو دنیا کچھ بھی کر لے, ہماری دنیا خراب کر دے, تباہ کر دے, لیکن آخرت خراب نہیں کر سکتے. اس کے آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو ہمیں بہت سے واقعات ہوتے ہیں, بڑی مایوسی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں طاقتیں, باطل کی طاقتیں اٹھی چلی جا رہی ہیں. مسلمان جو ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, دوسرے ان کو چبا کے کھا رہے ہیں اور لوٹ کے کھا رہے ہیں, نوش کے کھا رہے ہیں. تو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بس میں جس بات کو میں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب ہیں. فلاں سبب سے جنگ ہو رہی ہے, فلاں سبب سے سب کچھ ہے, لیکن صرف ایک بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے اصل چیز ہے حق اور باطل کی کشمکش. یہ سارے جو علامت ہیں یہ سب بیکار چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں ہی چاہتے ہیں کہ حق کو مٹا دیں, حق کو کمزور کر دیں, اور باطل کو جو ہے مطلب غلبہ دے دیں. یہ اصل چیز ہے. اب ہم چونکہ ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو ہم سیاست پہ غور کرنے لگتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست ایسی ہے, اس ملک کی سیاست ایسی ہے. ہم شخصیتوں سے الجھ گئے ہیں تو ہمیں فلاں شخصیت سے عظمت لگتی ہے, فلاں سے بری لگتا ہے. اگر ہم کسی کے مطلب یہ کہ کسی جماعت سے جڑ گئے ہیں تو بس ہم اسی کے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ہٹائیں گے تو قرآن مجید جو بات کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نور کو پورا کر کے رہے. تو یہ تو اللہ کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ توقع رکھنا ہے کہ آپ ہی کرتے رہیے گا تو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی پھوکوں کو ہم اپنے اوپر لے لیں, لیکن اللہ کے نور پہ نہ جانے دیں. ان کے حملوں کو اپنے اوپر سہ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے نبی اور اللہ کے کتاب پہ نہ جانے دیں, اللہ کے حرمات پہ نہ جانے دیں. تو پھر یہ دین باقی ہوگا, اور اس دین میں ہمارا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر لے گا, لیکن ہمارا اس میں حصہ ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر بڑی اہم چیز ہے جس کو ہمیں تازہ کرنا چاہیے. تو اس میں کم سے کم جو بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ کسی حال میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مایوسی کا کوئی سوال نہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس دین کے اصل رہنما انبیاء ہیں, فلسفہ نہیں ہے, سیاستداں نہیں ہے, یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف دین ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. ان کے ساتھ ہم جڑ گئے تو کامیاب ہونے والے انبیاء ہیں, ان کے ساتھ ہمیں بھی کامیابی ملے گی. تیسری بات یہ کہ جد و جہد مسلسل جد و جہد, ایک دن کا کام نہیں ہے کہ بھائی ایک دفعہ ہم نے گولی کھا لی بس اب زندگی بھر کے لیے علاج ہو گیا. یہ تو روزانہ کی کشمکش ہے جس سے گزرنا ہے. تو جتنی ہماری کشمکشیں ہیں, دنیا کی گھر کی زندگی ہے, گھر چلانا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, سب ہیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے اندر ہماری پریارٹی میں یہ کشمکش بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ ہمیں طے کرنا ہے. اگر یہ ہو کہ سب کام سے فارغ ہو جائیں گے تب اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو پھر اللہ کی خدمت جو ہے بڑھاپے والی ہوگی. اور اگر یہ طے کریں کہ جوانی میں دین کی خدمت کریں گے تو دین کو بھی جوان کر دیں گے, اور دین کی زندگی کے دین میں بھی جوانی آ جائے گی. بس یہ ذہن میں رکھیے اور اسی کو تازہ کریے. اسی کے لیے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی میں نے. بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ سمجھنے, عمل کرنے اور اس کو اپنانے کے توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.